آخرت میں میدان حساب میں پہنچ گیا تو شرک کی معافی نہیں تو باقی جو چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت بندوں کو معاف کر دے. شرک نہیں کیا ویسے کوئی اور گناہ ہیں جو توبہ نہیں کر سکا. اچانک حادثے کی موت کا اس لیے حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے کہ اچانک موت سے اللہ بچا. وہ بیماری ہو جائے, کبھی ڈاکٹر یہ کہیں کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہو جائے, تو اس مریض کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوشش دوسری بھی ہو رہی ہے. ایک تو کوشش یہ ہو رہی ہے نا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا, کوشش ہو رہی, اس کا مطلب مفہوم مخالف بھی ہے نا کہ اللہ کے ہاں بھی جانے والا ہے یہ. تو توبہ استغفار کا موقع مل رہا ہے, وہ نہیں کرے کوئی تو ایک الگ بات ہے. بیماری وغیرہ یہ متوجہ اللہ کر دے تو بیماری رحمت ہے. تو اچانک موت سے جو پناہ مانگی گئی وہ اسی وجہ سے تاکہ بندہ توبہ استغفار کر سکے, اپنی کوئی وصیت نصیحت کر سکے. تو ہر گناہ دنیا میں, ایک فرقہ پہلے گزرا ہے معتزلہ, مختصر سا گزشتہ جمعے پر بھی ایک فرقہ ضالہ کا آپ کو تعارف کرایا اور اس کا رد کیا تھا, جو قرآن کی صرف تلاوت کے حق میں بات نہیں کرتے کہ نہیں کرنی چاہیے تھا, فضول لوگ. فرقہ ضالہ ایک معتزلہ گزرا ہے اور اسی کی کچھ بگڑی ہوئی شکل خوارج کی بھی تھی, ان الحکم الا للہ کی. اور آج کل کے دور میں اباضیہ, الف بے الف با ضاد اور ہا, ایک فرقہ اباضیہ. اباض ایک شخص تھا, اس کا نظریہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا. دنیا میں گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا, توبہ بے شک کرتا رہے. گناہ کبیرہ سے کفر ہو جاتا ہے. بہرحال اسلام کی روشنی سے غلط ہے یہ نظریہ. اس نظریے کے پیروکار دنیا میں اس وقت زیادہ تعداد میں مسقط کے اندر ہیں, عمان میں, کہ گناہ کبیرہ ہو گیا بس ختم. یہی وجہ ہے آپ عمانیوں کو بہت نیک دیکھیں گے, بہت وہ پگڑی ٹوپی اور یوں اور جبہ اور اس طرح جو رائے راست پر ہیں, کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کیا تو ختم, بس کفر, کوئی توبہ نہیں ہے. یہ عقیدہ, یہ نظریہ غلط ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم میں اسرفوا کے بارے میں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ مراد ہے. کہ میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ اگر تم نے اپنے جانوں پر زیادتیاں کر رکھی ہیں تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, جب ہم سے گناہ کی معافی چاہو گے ہم سب کو معاف کر دیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم, اس کی شان ہے مہربان, اس کی شان ہے مغفرت کرنا. تو بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی گناہ ہوا صدق دل سے اس سے معافی چاہے, آئندہ وہ گناہ نہ کرے. جب وہ پرانا گناہ یاد آ جائے استغفار کرتا رہے. اور ایک اہم شرط ہے گناہوں سے بچنے کی کہ بری مجلس سے بچ جائے, بری مجلس سے بچے, بری خلوت سے بچے, بری جلوت سے بچے. اب اکیلا بیٹھا ہے, مجلس تو بری نہیں ہے, اکیلا بیٹھا ہے لیکن گناہ کر رہا ہے. اور دنیا نے ترقی کر کے گناہ کرنے کی سہولت ہر کسی کو اس کے جیب میں دے دی. تو جس کی خلوت اچھی ہو, جلوت اچھی ہو, اس کے دوست اچھے ہوں اور اپنے سابقہ گناہوں پر نادم اور توبہ استغفار کرتا رہتا ہے, بس وہ یقین کر لے اس کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. استغفار سے فائدہ اخروی بھی ہے اور پہلے وہ ہے, پہلے فائدہ اسی کا ہی دیکھنا ہے.